میرا نام صالحہ ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا قصہ سنانے جا رہی ہوں جس نے بہت سی زندگیوں کے ساتھ برا کیا۔ صرف ایک انسان کی وجہ سے بہت سی عورتیں اپنے گھروں سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ ہمارے گاؤں میں پیری فقیری کو بہت مانا جاتا تھا۔ ہر عورت بابوں پر بہت یقین رکھتی تھی، یہاں تک کہ جمعرات کی جمعرات ان بابوں کے گھروں میں بہت زیادہ تعداد میں لنگر پہنچتا تھا۔ ایسے میں صرف میرا گھرانہ تھا جو ان سب باتوں سے بلند تھا۔ میرے گھر میں بابوں کو نہیں مانا جاتا تھا کیونکہ میری اماں کی وفات کے بعد ابا ہم سب بہن بھائیوں کو گاؤں میں لے کر آئے تھے۔ میں تقریباً 15 سال کی تھی جب اماں کی وفات ہوئی تو ابا پہلے ہی گاؤں چلے گئے۔ میرے بڑے بھائی کی شادی ابا گاؤں میں ہی کرنا چاہتے تھے، جس پر بھائی کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، لیکن میں گاؤں واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ مجھے شہر میں رہ کر پڑھنا تھا بہت زیادہ، اور صحافت کرنی تھی۔ چونکہ میرے ابا بھی پڑھے لکھے تھے اس لیے ہماری پڑھائیوں پر کبھی بھی پابندی نہیں لگائی تھی۔ وہ چاہتے تھے ہم پڑھیں لکھیں۔ جب گاؤں جانے کی بات پر میں نے اپنی پڑھائی اور صحافت کے شوق کو ابا کے سامنے رکھا تو وہ مسکرا دیے اور بولے مجھے بہت خوشی ہوگی اگر میری بیٹی پڑھنے کو ترجیح دے۔ لہٰذا ویسے بھی شہر میں ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، سو اماں کی وفات کے 4 سال بعد بھی ہم شہر رہے۔ اس کے بعد ابا واپس چلے گئے اور 19 سال کی عمر میں میرا داخلہ ایک ہاسٹل میں کروا دیا گیا، جہاں ابا باقاعدگی سے ہر مہینے مجھے ملنے آتے تھے، اور اکثر اوقات میں بھی گرمیوں کی زیادہ چھٹیوں میں گاؤں چلی جاتی، جہاں میرا شاندار استقبال کیا جاتا تھا۔ گاؤں میں میرے چاچو، تایا اور دادا دادی تھے۔ ان سب کے بچے بھی بڑے بڑے تھے، بلکہ تایا کے تو بچوں کی شادیاں بھی ہو چکی تھیں۔ مجھے گاؤں کی زندگی بہت اچھی لگتی تھی کیونکہ ہر کوئی سادہ اور مخلص تھا۔ اکثر اوقات جب میں چھٹیوں میں وہاں جاتی تو مختلف رسومات کی ایک ڈاکیومنٹری بنا لیتی، جو بعد میں یونیورسٹی کے کھلنے پر اپنے پروفیسرز کو دکھاتی تو وہ اسے بہت سراہتے۔ چونکہ ہمارا کام ہی صحافت اور کیمرے کا تھا تو مجھے بڑا مزہ آتا تھا۔ میں ایک مرتبہ چھٹیوں میں واپس آئی تو ایک روز میرے تایا کی بہو میرے پاس آئی اور کچھ سوچنے لگی، پھر مجھے نظر انداز کر کے اندر واپس چلی گئی۔ وہ ویسے بھی بہت مشکوک حرکتیں کر رہی تھی۔ گھر میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، باقی سب لوگ ساتھ والے گاؤں میں ایک شادی پر گئے ہوئے تھے۔ بھابھی بڑی سی چادر لے کر باہر نکلی اور بولی صالحہ میں اپنی دوست سے ملنے جا رہی ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گی، دروازہ بند رکھنا۔ میں اپنی نئی بنائی ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تھی اور اس میں کچھ تبدیلیاں بھی کر رہی تھی جو ضروری تھی، سو بھابھی کی بات پر محض سر ہلا دیا۔ لیکن بھابھی مجھے ہدایات دے کر باہر کے دروازے کی بجائے کچن میں چلی گئی۔ میں نے جیسے ہی سر اٹھا کر دیکھا تو وہ کچن میں ایک ڈبے سے کچھ نکال رہی تھی اور جلدی جلدی شاپر میں منتقل کرنے لگی۔ اب مجھے بھی تجسس ہو گیا کہ بھلا دیکھوں یہ کیا کر رہی ہے۔ جیسے ہی میں اٹھ کر کچن میں آئی تو بھابھی چونک گئی اور وہ شاپر والا ہاتھ جلدی سے دوپٹے کے نیچے کرنے لگی۔ تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے بھابھی؟ مگر وہ گھبرائی ہوئی تھی، 2-4 لمبی سانسیں لے کر بولی وہ سہیلی کے گھر کے راستے میں بھٹی پڑتی ہے، سوچا وہاں سے چنے بھی بھنواتی لاؤں۔ میں ہنس دی اور بولا تو اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے؟ بھابھی بولی نہیں، تم ایسے اچانک آ گئی نا تو میں ڈر گئی۔ چونکہ تسلی ہو چکی تھی میں کندھے اچکا کر واپس اپنے کام میں مشغول ہو گئی اور بھابھی نے وہ چنے شاپر تلے چھپائے اور فوراً ہی گھر سے چلی گئی۔ مجھے تقریباً وہ کام کرتے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے، تبھی باہر کا دروازہ بجا۔ میں نے دیکھا تو بھابھی تھی۔ گھر والے شاید رات کو دیر سے واپس آئیں گے، یہی سوچ کر میں نے انہیں اندر آنے دیا۔ اندر آتے ہی وہ مجھے بغیر کچھ کہے جلدی میں اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ مجھے جیسے ہی یاد آیا کہ بھابھی تو چنے بھنوا کر لائی ہوں گی، چلو ان سے تھوڑے سے لے لیتی ہوں، یہی سوچ کر میں بھی ان کے پیچھے چل دی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں ان کے کمرے میں جاتی وہ راستے میں میری موجودگی محسوس کر کے پلٹی اور بولی کیا مسئلہ صالحہ، جان چھوڑ دو میری۔ ان کا لہجہ بہت تیکھا اور غصہ آور تھا۔ مجھ سے آج تک کسی نے ایسے بات نہیں کی تھی تو میں روحان سی ہو گئی اور بولا کچھ نہیں۔ اتنا کہہ کر واپس آئی اور اپنا سامان اٹھا کر کمرے میں چلی گئی۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا، بھلا جو بھی ہو کسی کے ساتھ بلا وجہ اتنے اکھڑے اور غصے والے لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ دیر ایسے ہی سوچتے سوچتے میں سو گئی۔ رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ اگر بھابھی ہوتی تو پکاتی، لیکن اب میں دل میں تہیا کر چکی تھی کہ ان سے دور دور ہی رہنا ہے۔ میں ویسے بھی لوگوں سے کم گھلتی ملتی تھی، اوپر سے چونکہ بھابھی کزن بھی تھیں اور تایا کی بہو بھی، سو میں بھی ان سے لاڈ کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کے ایسے رویے نے مجھے بہت بددل کیا۔ اس کے بعد میں نے ان سے بات کرنا بہت کم کر دی۔ اگر ضرورت ہوتی تو بات چیت کرتی، ورنہ اپنے کام سے کام رکھتی۔ ویسے بھی میں گاؤں میں چھٹیوں پر آتی تھی۔ جلد ہی ہماری چھٹیاں بھی ختم ہو گئیں اور میں واپس چلی گئی۔ شہر جا کر میں نے ایسے ہی باتوں باتوں میں بھابھی کے تلخ رویے کی بات کی تو میری ایک سہیلی بہت تجسس کرتی تھی۔ وہ کہتی صالحہ تمہیں جاسوسی کرنی چاہیے تھی، انسان بلا وجہ تو نہیں گھبرا جاتا۔ لیکن میں اپنی بات پر اٹکی تھی۔ میں نے کہا وہ گھبرائی نہیں تھی، انہوں نے بس میرے ساتھ رویہ برا رکھا تھا، مگر وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ بولی برا رویہ کیوں رکھا، تم نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی تھی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، جس پر وہ بولی نہ تم نے بدتمیزی کی، نہ ان سے برے لہجے میں بات کی، نہ ان کی کسی چیز کو نقصان پہنچایا، نہ ہی کچھ اور۔ تو پھر انہوں نے ایسے بات کیوں کی؟ ضرور وہ تم سے کچھ چھپانا چاہ رہی تھیں، تبھی تم سے ایسے بات کی تاکہ تمہارا دھیان اس چیز سے ہٹ جائے اور وہ بچ نکلے۔ مجھے اب اپنی دوست کی بات صحیح لگ رہی تھی۔ وہ واقعی میں چہرے سے ڈری ہوئی لگتی تھی، ضرور اندر ہی اندر کوئی کھچڑی تھی۔
ورنہ اگر تو وہ اپنی کسی سہیلی سے ملنے جانا چاہتی تھیں تو پھر اپنے شوہر کی موجودگی میں کیوں نہیں گئی؟ ویسے تو شادی پر بھی انہوں نے اسی لیے جانے سے منع کیا تھا کہ انہیں بخار تھا۔ ایسی بہت سی باتیں ڈھونڈنے سے نکلتی جا رہی تھیں، اور جو الجھن مجھے اتنے دنوں سے تھی وہ اور بھی الجھ رہی تھی۔ یہیں پر میری دوست نے میری بات پکڑ لی اور بھویں اچکا کر بولی، تو بتاؤ ذرا، پھر وہ ایسے پھنکتے بخار میں سہیلی سے کیوں ملنے کو بےتاب تھیں؟ صالحہ، اب جانا تو پوری تحقیق کرنا، ضرور کچھ نہ کچھ بہت بڑا نہیں تو گہرا راز ضرور چھپا ہوگا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میری دوست تو مجھے کھوج پر لگا چکی تھی، جس کے نتیجے میں میرا فوراً گاؤں واپس جانے کا دل کرنے لگا۔ آخر وہاں جا کر بات کی تہہ تک تو پہنچوں، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ہی چھٹیوں سے واپس آئی تھی، سو دوبارہ سے اتنی چھٹیاں ممکن نہیں تھیں، اسی لیے صبر کر کے بیٹھی رہی۔ اگلی مرتبہ چھٹیاں ہوئیں تو مجھے کچھ بھی جاننے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میں نے بہت کوشش کی، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ بھابھی اپنے میکے میں گئی ہوئی تھی اور وہ حاملہ تھی۔ مجھے یہ بات جان کر بہت خوشی محسوس ہوئی، کیونکہ بھابھی کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے، مگر ان کی قسمت میں اولاد نہیں تھی۔ ہر جگہ سے بہت دم وغیرہ کروائے، بہت تعویذ لیے، مگر فرق نہیں پڑا اور ان کی گود سونی ہی رہی۔ میرے ابا نے تایا کو کئی مرتبہ سمجھایا کہ یہ پیری فقیری بہت خراب چیز ہے، اس میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ لوگ اللہ کے نام پر نہ جانے کون کون سے گھنونے کھیل کھیل رہے ہیں، مگر تایا چونکہ وہی سوچ رکھتے تھے جو پورے گاؤں کی تھی۔ وہ تو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، جو کم از کم کسی بات کی جانب غور کر لیتے۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ تایا کا کہنا تھا کہ اگر وسیم کی دلہن ہماری نسل آگے نہیں بڑھا سکتی تو ہم وسیم کی دوسری شادی کر دیتے ہیں، جس پر میرے کزن کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اس کی دلہن چلتی پھرتی دکھی لگتی تھی۔ ابا کے روکنے کے باوجود تایا خود اپنے بیٹے اور بہو کو بہت بار درباروں اور مزاروں پر لے کر گئے، مگر کوئی افاقہ نہ پڑا، جبکہ یہ سب جانا وغیرہ وہ شادی کے 10ویں مہینے ہی شروع کر چکے تھے۔ اولاد کی خاطر بھابھی ہر جمعرات کو لنگر بنا کر تقسیم کرتی، مگر کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے علاوہ ان کے وہاں ایک چھوٹا سا دربار تھا، بلکہ دربار نہیں بس ایک قبرستان تھا، جس کے درمیان میں ایک بزرگ کو دفنا کر چاروں جانب پختہ سا کمرہ بنا دیا گیا تھا۔ بھابھی لنگر تقسیم کرنے کے بعد جمعرات کی رات وہاں دیا روشن کرتی اور صبح تک بیٹھی رہتی۔ اس دوران وہ پورے قبرستان میں اکیلی ہوتی تھی، جبکہ ان کا شوہر گھر میں محو خواب میں مدہوش ہوتا۔ لیکن یہ سب وہ اپنے سسر اور شوہر کے کہنے پر ہی کر رہی تھی، اس میں وہ بیچاری اکیلی پس رہی تھی۔ لیکن جب میں پچھلی چھٹیوں پر گھر گئی تو وسیم بھائی نے سختی سے بھابھی کو کہہ دیا کہ اگر وہ اس سال کے اندر اولاد نہ دے سکیں تو وہ یقیناً دوسری شادی کر لیں گے۔ بھابھی نے ان کی بہت منتیں کی کہ ایسا نہ کریں، لیکن کزن کی ایک ہی رٹ تھی، اگر اولاد نہیں دے سکتی تو تم عورت ہی نہیں ہو، اور مجھے ایسی خاتون اپنے گھر میں نہیں چاہیے جس کی گود ہی خالی ہو۔ ابا نے آگے بڑھ کر اسے سمجھانا چاہا تو تایا نے منع کر دیا کہ یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے، لہٰذا وہ اس سب سے دور رہیں۔ لیکن وہ ایسے ہی تھوڑی رک سکتے تھے، جن کے سامنے ایک گھر برباد ہو رہا ہو اور وہ سینے پر ہاتھ باندھے سارا تماشا دلچسپی سے دیکھیں۔ ابا نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر اتنی ہی اولاد ضروری ہے اور دوسرے بچوں کی اولادوں پر بھی اکتفا نہیں کرنا تو ایسا کریں، یتیم خانے سے کوئی بچہ لے آئیں۔ ابا کی اس بات پر تایا ایک دم سے گرج اٹھے اور دھاڑ کر بولے، خبردار اگر آئندہ یہ بات کی تو یتیم خانے سے تم چاہتے ہو ہم اپنا پوتا لائیں؟ یہ میرے لیے گالی کے سوا کچھ نہیں، نہ جانے کس کے گناہوں کی سزا وہاں پڑی ہے جو تمہارے مطابق میں اپنے گھر لا کر سجا لوں۔ ابا خاموش ہو گئے اور وہاں سے چلے گئے۔ اس کے علاوہ بھی تو ان کے پاس چارہ نہیں تھا، کیونکہ تایا کے ساتھ ساتھ باقی گھر والے بھی ایسی جہالت میں ڈوب چکے تھے جہاں سے واپسی ناممکن ہوتی ہے۔ ابا بھی چپ کر گئے، وہ مزید کیا کہتے، لیکن تایا کی ایک بات انہیں بہت بری لگی۔ تایا نے کہا، اگر تمہیں یتیم خانے سے ہی بچے پالنے کا شوق ہے تو تم نے اپنے بیٹے کی شادی کیوں کی؟ بس جا کر یتیم خانے سے بچے لے آتے۔ انہوں نے میرے بھائی کے 2 بیٹوں پر طنز کیا تھا۔ تایا کے 2 بیٹے تھے، چھوٹے بیٹے کی اولاد تھی جبکہ بڑے کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور اسی بات کا تایا کو بہت زیادہ کلک تھا، جس کا کبھی برملا اظہار کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اب ابا کی بات پکڑی تو اپنے دل کی کدورت بھی واضح کرتی۔ میں نے لاکھ ابا کو کہا تھا کہ وہ گاؤں میں نہ جائیں، مگر شہر بھی تو اب رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ویسے بھی ابا کے مطابق بیٹی تمہاری تو شادی ہو جانی ہے، تم اپنے سسرال چلی جاؤ گی، بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ مصروف ہو جائے گا، پھر میں اکیلا کیا کروں گا؟ مجھ سے بات کرنے کا بھی کسی کو وقت نہیں ملنا، اس لیے بہتر ہے گاؤں ہی جایا جائے۔ بس ابا کی اس بات پر ہم سب گاؤں روانہ ہو گئے تھے۔ وہاں ہمیں کبھی رہنے میں مشکل نہیں آئی، لیکن اس دن تایا کی باتوں نے مجھے بہت بددل کیا اور میں واپس آ گئی۔ اب سوچ کر جا رہی تھی کہ جا کر ضرور بھابھی کے متعلق جانوں گی، لیکن وہاں ایک خوشخبری میرا پہلے سے انتظار کر رہی تھی، اور وہ یہی تھی کہ بھابھی حاملہ تھی۔ تایا نے پورے گاؤں کے لیے دیگیں اتاری، انہیں اس قدر شدید خوشی تھی کہ چھپائے نہیں چھپتی تھی۔ میری تائی بھی ہر وقت بہو کے واری صدقے جاتی تھی۔ میں جو کچھ اور سوچ کے آئی تھی اس کے بالکل الٹ ہوا تھا۔ چلو جاسوسی نہ سہی، کسی طرح بھابھی کا گھر تو اجڑنے سے بچ گیا۔ ایک دن ایسے ہی میں چھت پر بیٹھی تھی جب بھابھی میرے پاس آئیں اور بولی، صالحہ میں نے ذرا باہر اپنی دوست کے گھر جانا ہے، تم چلو گی میرے ساتھ؟ میں جو اپنے دھیان میں بیٹھی تھی، بھابھی کی بات پر بس ابھی نفی میں سر ہلانے ہی لگی تھی،
जब मेरी नज़र अचानक उनके हाथों में थामे शॉपर पर पड़ी। अपना जवाब देने से पहले मैंने पूछा, ये शॉपर में क्या है? क्योंकि वो नीले रंग का शॉपर था और अंदर से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। ओह ये तो चने हैं। मैंने सोचा था जाएंगे तो रास्ते में भट्टी से भुनवा लेंगे। तुम ऐसा करना, मेरी दोस्त के घर बैठ जाना, उससे थोड़ा ही आगे भट्टी है तो मैं भुनवाती लाऊंगी। भाभी की बात पर अचानक मुझे पिछली सारी बातों के साथ साथ अपनी दोस्त की बातें भी याद आ गई। मुझे यही लगा वो काम जिसके लिए मैं इतनी बेचैनी से वापस आई थी वो अभी पूरा होने वाला है। आज किसी भी हालत में मैं भाभी का राज जानकर ही रहूंगी। ये सोचकर मेरा मूड एकदम से खुशगवार हो गया और मैं पुरजोश होकर सर हिलाती वहां से भागकर सर पर चादर जमाए वापस आ गई। अच्छा सुनो, किसी को मत बताना वरना कोई मुझे जाने नहीं देगा। और एक काम करो, ये शॉपर तुम पकड़ लो, रास्ते में मुझे पकड़ा देना। मैं जो तजस्सुस की मारी थी, बगैर किसी बात पर भी चूं चिरा किए वो शॉपर हाथ में थामकर भाभी के पीछे पीछे चलने लगी। हम पिछले दरवाजे से बाहर निकले थे। चूंकि दोपहर का वक्त था तो सब अपने कमरों में आराम कर रहे थे। मैंने भी भाभी से कुछ नहीं पूछा, बस यही था कि जो होगा अब अपनी आंखों से देखूंगी। यही सोचकर मैं दबे दबे जोश से भाभी के साथ कदम मिलाकर चलने लगी। हमें चलते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके थे जब एक घर के सामने भाभी रुक गई और हम दोनों अंदर आ गए। सामने ही एक लड़की बैठी थी जो भाभी को देखते ही फौरन से उठ गई और चारपाई पर पड़ी चादर उठाकर ओढ़ ली। सालेहा, तुम यहाँ बैठो, मुझे अपनी दोस्त से कुछ बात भी करनी है और हम चने भी भुनवाते लाएंगे। अब मैं क्या कह सकती थी, चुपचाप वहाँ बैठ गई जब भाभी ने वाज़े अल्फाज में मुझे बैठने को बोल दिया था। उस घर में एक अम्मा भी थी जो शायद भाभी की दोस्त की माँ थी। मैं उनके पास बैठ गई तो वो जल्दी जल्दी दोनों घर से निकल गईं। उस वक्त इतनी शदीद गर्मी हो रही थी। अम्मा मुझे अपने साथ कमरे में ले गई और कूलर चला दिया। कुछ ही देर बाद वो लस्सी ले आई और मेरे पास बैठकर बातें करने लगी कि क्या करती हो, शादीशुदा हो, वगैरह वगैरह, जिस पर मैंने उन्हें अपने मुतालिक तफसील से बता दिया। उसके अलावा वक्त काटने का कोई चारा भी तो दिखाई नहीं देता था। सो हमें बातें करते करते काफ़ी देर हो गई मगर भाभी वापस नहीं आई। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद मैंने सोचा चलो इस औरत से ही कुछ पूछने की कोशिश करती हूँ, शायद कुछ जानती हो। मैंने पूछा, अम्मा भट्टी यहाँ से कितनी दूर है? जिस पर वो बोली, यहाँ करीब तो कोई भट्टी नहीं। मैंने मजीद बताया कि दाने भूनने वाली भट्टी, मगर वो भी अपनी बात पर कायम थी कि यहाँ भट्टी नहीं है। जिस जगह तुम्हारा घर है उससे पिछली गली में ही भट्टी पड़ती है और वो तो शाम को खुलती है, दोपहर में नहीं। यहाँ मेरा शक दुरुस्त हो गया। ज़रूर कोई और बात थी जिसे भाभी ने छुपाने की कोशिश की थी। अच्छा तो अम्मा ये दोनों कहाँ गई हैं? जिस पर वो बोली कि मुझे तो बताकर नहीं जाती कहाँ गई हैं, शायद तुम्हारी भाभी को दवाई लेनी थी तभी वो हकीम के पास गई होंगी। मैंने अचानक से ही कहा, तो हकीम के पास चने क्यों लेकर गई हैं फिर? मेरे मुंह से निकलने वाले ये अल्फाज बिल्कुल बेसाख्ता थे। मैंने बगैर कुछ सोचे समझे अदा किए थे, मगर उन अल्फाजों पर अम्मा चौंक कर मुझे देखने लगी और जल्दी से मेरे करीब आई। सच बता लड़की, क्या वाकई वो चने भी लेकर गई है? कच्चे चने ना? मैंने इस बात में सर हिला दिया, लेकिन अम्मा के चेहरे पर उड़ते वाजे रंग देख सकती थी। लड़की झूठ मत बोल, सच सच बता। मैं अम्मा के बार बार सच सुनने की फरमाइश से आजिज आ चुकी थी। तभी बोली, हाँ अम्मा, ऐसा पहले भी हुआ था, अब भी ऐसा ही है। पहले तकरीबन 4 माह कबल की बात है। इस बार ये दूसरी मर्तबा मेरे सामने हुआ है कि भाभी कच्चे चने लेकर सहेली से मिलने आई है और मुझे बोला कि चने भुनवाने हैं। ये सुनकर अम्मा सोच में पड़ गई और बोली, लड़की तेरी भाभी गलत कर रही है, लेकिन वो नमानी भी अपनी जगह ठीक है। जब औलाद नहीं होती ना तो औरतें बहुत से बुरे कामों में मुलव्वस हो जाती हैं। मैंने हैरत से उन्हें देखा और बोली, लें भला औलाद तो होने वाली है उनकी, फिर क्यों जरूरत पड़ी उन्हें बुरे काम करने की? मेरी बात पर अम्मा ने अपना सर पीट लिया और बोली, अरे तू अनजान है, नहीं जानती, उसी हकीम की वजह से औलाद हुई होगी तेरी भाभी को भी। बस अगर उसके मियाँ को पता चल गया तो घर ही उजड़ेगा उसका। मैंने चौंक कर उन्हें देखा और बोली, वो भला क्यों तलाक देगा, और वो भी हकीम की दवाई से? इसमें तो ऐसी कोई कबाहत नहीं जो ऐसे काम शुरू हो जाए। तू नहीं जानती लड़की, ये जो तेरी भाभी ये कच्चे चने हकीम के पास लेकर गई है, अल्लाह माफ़ करे, मैं तो कभी ये रास्ता इख्तियार ना करूं। आने दे मेरी बेटी को भी, ऐसे बाल नोचूंगी कि दोस्ती ही ख़त्म करेगी उस कलमुही से। आखिर में बड़ी भी गुस्से से चारपाई से उठी और मुझे रोब से कहा, जा चली जा अपने घर, मैं तुझे यहाँ बर्दाश्त नहीं करूँगी। मुझे उसका रवैया पहले ही खिल रहा था। ऐसे कहने पर मैं फटाफट अपनी जगह से उठी और घर आ गई। उसी लम्हे मेरे अब्बा भी कमरे से निकले तो पूछा, कहाँ से अकेली आ रही हो? मैंने जवाबन उन्हें सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर उनके चेहरे पर फैलती सिलवटें मैं बखूबी देख सकती थी। अच्छा चलो अंदर, खबरदार किसी को भी बताया तो। अब्बा मुझे अंदर कमरे में ले गए और बोले, बस जो हुआ उसे भूल जाओ, किसी से जिक्र मत करना और अपनी भाभी से दूर रहा करो, समझ रही हो? मैंने इस बात में सर हिला दिया, जिस पर वो मजीद बोले, इसी दिन से बचने के लिए भाई साहब को बोला था कि यतीम खाने से बच्चा लाकर उस बेचारी की गोद में डाल दें, वरना जितना उन्होंने उसको सताया है फिर वो यही कदम उठा सकती थी। मैंने अब्बा से पूछा, ऐसी क्या बात है? वो औरत भी यही कह रही थी। इस बात पर अब्बा ने पहली बार जिंदगी में मुझे गुस्से से देखा और बोले,
صالحہ جتنا بتایا جائے اتنی بات پر عمل کیا کرو، اس سے زیادہ جاننے کی کوشش نہ کیا کرو، اب جو کہا ہے وہی کرو اور اس لڑکی سے دور رہو۔ میں سہم گئی کیونکہ یہ سب میرے لیے بہت نیا اور عجیب تھا۔ مجھے جو لگا تھا کہ یہ معاملہ یہیں ختم ہو جائے گا، لیکن میں غلط تھی۔ 1 گھنٹے بعد بھابھی بوکھلائی ہوئی میرے کمرے میں آئی اور بولی، صالحہ وہاں سے کیوں چلی آئی؟ میں جو کتاب پڑھ رہی تھی اسی میں مصروف رہی، کوئی جواب نہیں دیا۔ یار میں تم سے بات کر رہی ہوں، کچھ تو بولو، کسی کو بتایا تو نہیں کچھ؟ میں نے اب سر اٹھایا اور بولی، بھابھی مجھے ابا نے منع کیا آپ سے دور رہوں، اس لیے مہربانی کر کے یہاں سے چلی جائیں۔ اگر انہوں نے آپ کے ساتھ مجھے دیکھ لیا تو یہ ہم دونوں کے لیے ہی اچھا نہیں ہوگا۔ بھابھی میری بات پر یک ٹک مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، پلیز صالحہ اس متعلق کسی کو بھی کچھ نہ بتانا، دیکھو میری زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے، ورنہ وسیم مجھے چھوڑ دیں گے۔ میں پوچھنا چاہتی تھی ایسی بھی کیا بات ہے اس میں جو سب لوگ پاگلوں کی طرح رد عمل دے رہے ہیں، لیکن اسی لمحے ابا کمرے میں آ گئے اور بھابھی کو بولے، جاؤ بیٹی اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ بیچاری شرمندگی کے مارے وہاں سے اٹھ کر بھاگ گئی۔ پیچھے ابا مجھے غصے سے دیکھنے لگے تو میں نے فوراً کہا کہ میری کوئی غلطی نہیں، وہ خود ہی آئی تھیں، لیکن مزید احتیاط کا سختی سے کہہ کر وہ بھی چلے گئے۔ مجھے لگا چلو بات ٹل گئی، مگر بھلا ہو اس اماں کا جو شام کو ہمارے گھر آئی اور تایا کو سب کچھ بتا دیا، ساتھ یہ بھی کہا کہ اپنی بہو سے کہو میری بیٹی سے دور رہے۔ ابھی وہ عورت وہاں سے گئی بھی نہیں تھی جب تایا نے دھاڑ کر وسیم بھائی اور بھابھی کو باہر بلایا اور اسی لمحے اپنے بیٹے کو بولا کہ اس لڑکی کو طلاق دو۔ بھائی نے وجہ پوچھی تو تایا نے مختصر الفاظ میں بتایا کہ یہ عورت حکیم کے پاس گئی تھی اور وہ بھی کچے چنے لے کر۔ یہ سننے کی دیر تھی، بھائی نے بھابھی کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور وہیں کھڑے کھڑے سب کی موجودگی میں انہیں طلاق دے دی۔ میرے لیے یہ ایک بہت بڑی بات تھی، بھلا ایسا کہاں ہوتا تھا جبکہ وہ حاملہ بھی تھی، لیکن بھائی کا یہی کہنا تھا کہ ابھی چاہے حمل کے دوران انہیں طلاق نہ ہوئی ہو، لیکن وہ میکے چلی جائیں اور اس بچے کے ہوتے ہی وہ انہیں طلاق دے ڈالیں گے۔ بھابھی نے ان کی بہت منتیں کی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے اور اسی وقت ان کے ابو کو بلا کر انہیں میکے بھیج دیا۔ میرے لیے یہ بہت حیرت کا مقام تھا، ہر کوئی مجھے منع کر رہا تھا کہ میں اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہ کروں، لیکن میرے اندر ایک خود بت سی مچی ہوئی تھی۔ اسی دوران میری چھٹیاں بھی ختم ہو گئیں اور میں واپس شہر چلی گئی۔ وہاں جا کر اپنی سہیلی کو سب کچھ بتایا تو اسے بہت حیرانی ہوئی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اب اس حکیم کا راز فاش کروں۔ اس کے مطابق جب تمہارے گاؤں میں لوگ اور خاص کر تمہارے تایا ان پیروں فقیروں کو اتنا مانتے ہیں، ایسی عجیب و غریب منتیں بھی مانتے ہیں، تو پھر ایک حکیم کے پاس جانے میں کیا قباحت ہے؟ صالحہ تمہیں اس کی مکمل کھوج کرنی چاہیے، اگر ہمیں کوئی بڑی بات پتہ چلی تو ہم اسے کسی چینل کو بھی دے سکتے ہیں جس سے ہمارے لیے فائدہ ہوگا اور ہمیں رپورٹر کی نوکری بھی مل سکتی ہے۔ سہیلی کی باتوں نے مجھے بہت متاثر کیا اور میں جھٹ سے تیار ہو گئی کہ اس مرتبہ جا کر دیکھوں گی، بلکہ کیمرہ بھی لے کر جاؤں گی تاکہ جو ہو اس کا ثبوت میرے پاس موجود رہے۔ میری دوست بھی تیار ہو گئی، وہ بہت بولڈ تھی، اسے اس طرح کے کام بہت دلچسپ لگتے تھے۔ یہی سوچ کر ہم دونوں 2 دن کی چھٹی پر گھر آئے۔ سب لوگ میری دوست کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس کی خوب آؤ بھگت کی۔ ان کا اصرار تھا بار بار اسے میرے ساتھ گاؤں آنا چاہیے، بلکہ ہر چھٹیوں میں ہی وہ میرے ساتھ آیا کرے۔ بالآخر جب سب لوگوں سے مل ملا کے 1 دن بعد ہم لوگ فارغ ہوئے تو ہم نے پلان کے مطابق کچے چنے اپنے بیگ میں چھپائے اور میں ابا سے دوست کو گاؤں گھمانے کی اجازت لے کر باہر نکل آئی۔ ابا کا اصرار تھا شام کا انتظار کر لو، تمہارا بھائی آئے گا تو وہ تم دونوں کو گھما لائے گا، مگر یہ ہمارے پلان کا حصہ نہیں تھا، اسی لیے ہم زبردستی اکیلے ہی نکل آئے۔ کچھ تو مجھے اندازہ تھا، باقی ہم پردے میں تھے اس لیے لوگوں سے پوچھ کر حکیم کی دکان تک پہنچ گئے۔ وہاں عورتوں کا بہت زیادہ رش تھا اور صرف ہم دونوں کنواری تھیں، باقی سب شادی شدہ تھیں۔ ایک لڑکا جو ہر آنے جانے والی کا حساب رکھ رہا تھا ہم سے پوچھا تو میں نے بتایا کہ میں کنواری ہوں، جبکہ دوست چپ ہی رہی۔ میری بات سن کر وہ جلدی سے اندر گیا اور اسی طرح واپس آیا۔ میرا نمبر جو بہت بعد میں آنا تھا، اس لڑکے کے مطابق حکیم صاحب مجھے بلا رہے تھے۔ میں جلدی سے چھوٹا سا کیمرہ اپنی قمیض پر درست کر کے اندر کی جانب چلی گئی۔ سامنے حکیم صاحب ایک میز کے پیچھے بیٹھے مجھے بڑی دلچسپ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے بڑے ادب سے بیٹھنے کو بولا اور کہا، ہاں بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے وہی کہا جو پہلے سے سوچ کر آئی تھی کہ میری شادی ہونے والی ہے اور میں قدرتی طور پر بانجھ ہوں، لیکن میرے سسرال والوں کو اگر یہ بات پتہ چلی تو وہ مجھ سے رشتہ ختم کر دیں گے یا طلاق دے دیں گے۔ میری بات سن کر وہ حکیم ہنس دیا اور بولا، اتنی سی بات، میں تمہارا مسئلہ بھی حل کر دوں گا۔ میں نے پوچھا، ایسے کیسے ممکن ہے؟ میں بہت علاج کروا چکی ہوں۔ مگر حکیم مسکرائے جا رہا تھا۔ بولا، بس ایک عمل بتاؤں گا میں آپ کو، آپ وعدہ کریں وہ عمل کسی کو نہیں بتائیں گی۔ دنیا کے لیے میں حکیم ہوں، لیکن میں عورتوں کو ایک ہی عمل بتاتا ہوں، اس سے ان کی گود ہری ہو جاتی ہے۔ میں نے اشتیاق سے پوچھا، جلدی مجھے بتائیں ایسا کیا ہے، ورنہ میں تو مکمل طور پر نا امید ہی ہو چکی تھی۔ آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ شادی کے بعد کچے چنے میرے پاس لانے ہیں، پھر انہیں کسی ایسی عورت کی قبر میں کھود کر رات کے وقت ڈالنا ہے جس کی اولاد ہو، باقی اور کوئی بھی روک ٹوک نہیں ہے۔ بس آپ نے وہ چنے اس کی قبر میں داخل کر دینے ہیں، پھر آپ کی گود ہری ہو جائے گی۔
मुझे यकीन आ गया था, लेकिन अपने यकीन की तस्दीक के लिए मैंने मज़ीद पूछा, क्या ये काला जादू है? जिस पर वो मुस्कुरा दिया और बोला, बीबी आपको इससे क्या, बस आपका काम अमल करना है, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। मैंने फिर पूछा, इसके बदले आप लेंगे क्या? जिस पर वो हंस दिया और कहने लगा, इतना बड़ा काम करना है तो रकम भी बड़ी होनी चाहिए ना, मैं 5 लाख लूँगा। तमाम बातें सुनने के बाद मैं बाहर आ गई। उसी लम्हे हमने वहाँ एक चैनल वालों को बुलाया और उन्हें इस घिनौने हकीम की पूरी रिकॉर्डिंग दे दी। अगले कुछ ही लम्हों में बहुत से टीवी चैनल्स पर यही खबर नशर कर रही थी। वहाँ मौजूद सारी औरतें भी अपने घरों को भाग गईं। हम दोनों जब वापस गए तो मैंने अब्बा को सब बता दिया और कुछ भी नहीं छुपाया, क्योंकि उनकी दी गई पढ़ाई और मेहनत की वजह से ही आज मैं एक गुनहगार को उसके मुंतकी अंजाम तक पहुँचाने में कामयाब हुई थी। अब्बा ने मुझे कुछ भी नहीं कहा और फ़ख्र से मेरे सर पर प्यार दे दिया। ताया का मिजाज, जो मैं अपने मामले में सख्त समझ रही थी, उन्होंने भी सर पर शफकत से हाथ फेरा और अब्बा की तारीफ़ करते हुए बोले कि तुमने साबित कर दिया, औलाद को इल्म देने से सिर्फ औलाद का ही नहीं और भी बहुत सी नस्लों का भला हो जाता है। मैं तो अपनी औलाद को इस जहालत से नहीं निकाल पाया, लेकिन तुम्हारी औलाद ने पूरे गाँव को बचा लिया। यहाँ तक कि आइंदा तो मेरा उन पीरों फ़कीरों से भी ईमान उठ गया है, क्योंकि मुझे उन पर तो बहुत यकीन था, मगर उनसे भी कुछ ना बना। मुझे कभी भी ये पीर फ़कीर बुरे नहीं लगे, मगर काले जादू की शैतानियत को सब जानते हैं। बस यही गवारा नहीं था कि हमारे घर औलाद आए भी तो वो किसी शैतानी खेल का करतब हो, इसीलिए मैंने अपनी बहू को तलाक दिलवाई। मैं जो सब कुछ मुस्कुरा कर सुन रही थी, तन्हाई में आकर अपनी सहेली का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि आज वही थी जिसने मुझे ये करने की हिम्मत दिलाई थी, वरना मैं सिर्फ एक डिग्री लेकर अब तक कहीं शादी भी कर चुकी होती।